لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا قرآن مقدس کی صاف اور خالص صاف توحید کا اعلان. طویل سبق تھا، اس کے ہم نے 2 حصے کر دیے، اور پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو جواب دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جواب دے رہے ہیں. غرض جو مشرکین مکہ کی جاہلیت تھی، ان کے جو بدعقیدے تھے، ان کا جو شرک اور بدعات تھیں، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بد اخلاقی، خانہ کعبہ کا ننگا اور برہنہ طواف کرنا مرد و زن خلط ملط ہونے کے بعد، یہ برے عقائد اور بری رسومات جو تھی، اور اس کے علاوہ جو مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ضد اور عناد جو ان کے دلوں میں بڑھتی جا رہی تھی، اللہ رب العزت اسی تیزی کے ساتھ ان کو جواب دیتے جا رہے تھے. کیونکہ اب ڈائریکٹلی مشرکین مکہ کو اللہ رب العزت نے قل یا ایھا الکافرون کہہ کے پکارا کہ اے منکرو، اے حق کا انکار کرنے والو. یہ ہم نے کل سبق پڑھا تھا. اس سبق کے بھی 2 حصے ہیں. ایک تو اللہ رب العزت نے جو خود اپنی ذات کا انکار مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اس کا رد کرنے کے بعد مشرکین مکہ کو تنبیہ کی اور ان کو سمجھایا بزبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جز تو یہ تھا کہ جو اللہ رب العزت کا انکار مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اس کا جواب خود اللہ رب العزت دیا کرتا تھا. دوسرا جز جو اس سبق کا تھا، اس سبق کا جز یہ تھا کہ جنہوں نے مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور بعض ہم نے اسباق میں پیچھے پڑھا تھا کہ ان میں سے کچھ ایسے بت تھے جو پچھلے بزرگ تھے، نیکوکار تھے، ان بزرگوں کے بت تراشے تھے اور بنائے تھے، اور ان سے سفارش کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم نے سفارشی سمجھتے ہیں. اب دوسرا جز یہی یہاں پر ہے. پھر دنیا کے کاموں میں ان بتوں اور دوسری ہستیوں کی سفارش کے عقیدے کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گڑھ رکھے ہیں. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، ان سے کہو چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہو، نہ سمجھتے ہو، نہ سنتے ہو، نہ سمجھنے کی وسعت، نہ دیکھنے کی وسعت، نہ سمجھنے کی وسعت، اس کے باوجود بھی پھر بھی تم انہی سفارش بنائے رکھو گے. یہ اللہ رب العزت مشرکین مکہ سے سوال کر رہے ہیں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. لہو ملک السماوات والارض، جس کی دست قدرت میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. یہ جو تم کرتوتیں کر رہے ہو، اس کا جواب تمہیں کس کو دینا ہے؟ اللہ رب العزت کو دینا ہے، جس کا تم انکار کر رہے ہو. ان گزری ہوئی آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر بات اوروں کو کہی تھی. یہی بات سورۃ المومنون میں سارے انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم اللہ رب العزت کی بندگی عبادت کرو، اللہ رب العزت کو پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا استجب لکم قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں، ان عبادتی، جو لوگ تکبر کی وجہ سے میری بندگی، میری عبادت نہیں کرتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرون، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. ذالکم اللہ ربکم، اور وہ ہے جو وہ اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، جس نے ہر ایک چیز پیدا کی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. فانا تؤفکون، پھر کہاں سے کوئی چیز تمہیں اوندھا چلائے دیتی ہے. هو الحی، وہی ہے جو زندہ ہے. لا الہ الا ہو،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، تو تم اسی کو پکارو، عبادت کو مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں جس میں خالص توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو اور قیامت تک ہر آنے والے انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ مشرک اللہ رب العزت کے در کو چھوڑ کر جو ان کا مالک و خالق ہے، کیوں اوروں کے در پر آتے ہیں؟ ان کو کیوں پکارتے ہیں؟ کیوں ان کے آگے دعا کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں؟ اس سوچ پر رد کرتے ہوئے قرآن کریم ان کی نفسیاتی کمزوری بیان کر رہا ہے کہ تم بس اسی لیے شرک کرتے ہو کہ غیر اللہ تمہیں کچھ فائدہ دیں گے یا کسی بڑی مصیبت یا بڑی پریشانی سے، بڑی آفات سے تمہیں بچا سکتے ہیں۔ سنو جاہلو، جس کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد اللہ رب العزت کے فضل سے اس کو دور نہیں کر سکتا۔ جس کو وہ پریشانی اور مصیبتوں میں ڈالنا چاہتا ہے، مبتلا کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی شخص کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کسی ہستی میں کہ وہ اس مصیبتوں سے اسے دور کر سکے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس کو مصیبتوں سے نکال سکے، اس انداز کی بھی دعائیں پڑھتے چلیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر دے۔ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں ہے جو دور کر سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ رب العزت چاہے تمہیں کوئی خیر، کوئی فضل تمہیں پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد، کوئی بھی ہستی اس فضل سے، اس خیر سے دور نہیں کر سکتی۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اسے پہنچاتا ہے۔ من عبادی وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ دوسری آیت کریمہ، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مخاطب ہو کے مشرکین مکہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو آیت کریمہ نازل کی کہ آپ کہہ دیجئے ان سے، کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے، قل لا املک لنفسی، میں اپنی ذات سے بھی کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ لا یستکثر من الخیر ولو کنت عالم الغیب، ولو کنت عالم الغیب، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کر لیتا۔ لستکثرت من الخیر، خیر کی چیزیں میں خود اپنے لیے جمع کرتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر، میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، بشیر ہوں، وبشیر لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو میری بات کو ماننے والے ہوں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ایسی چیز کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کی نمائش کرتے ہیں اور انہی کو پوجا کرتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور جو نہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانے۔ لا یتبعوکم سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ سب تمہاری طرح فدعوہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اب ان سے ذرا دعا مانگو پھر اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مشرکین مکہ سے مخاطب تھے۔ یہ خالصتاً اس میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بخوبی جانتے تھے، 40 سال کی زندگی ان کے سامنے تھی، الصادق الامین بھی کہا جاتا تھا آپ کو، آپ جیسا پورے عرب میں باغیرت کوئی نہیں تھا،
باحیا کوئی نہیں تھا، آپ جیسا سر بلند کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی مشرکین مکہ کے دلوں میں اتنی اناد، اتنی نفرت کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے رب کو بلا دیا تھا، انہوں نے اس چیز کو بلا دیا تھا جس چیز کی پیدائش ان کو کی گئی تھی۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ خانہ کعبہ کے باہر جو 2 سونے کے ہرن رکھے گئے تھے، جو وہاں لوگ نظر و نیاز چڑھانے آیا کرتے تھے، جو ذریعہ معاش ان بتوں کے ذریعے سے وہ کماتے تھے، وہ ساری کی ساری چودراہٹ اور وہ سارا کا سارا مال اب ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اب صرف اور صرف ایک اللہ واحد کی عبادت ہوگی۔ یہاں تک ہم نے یہ توحید کی تعلیم کا سبق پڑھا۔ اب اگلا سبق انشاءاللہ انسانی رسول پر اعتراض، کیونکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یہ ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے، کھاتے پیتے، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اس اعتراض کا جو مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے، اس کا جواب انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔